اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اردو کا تعارف کرواؤں گا۔ اردو کا معنی جو ہے وہ بتاؤں گا کہ اردو کا معنی لشکر کا ہے۔ لشکر سے مراد کہ اردو محض خود ایک زبان نہیں بلکہ یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، جیسے فارسی، یونانی، پنجابی، عربی اور لاطینی زبان سے مل کر یہ تشکیل میں آئی۔ اردو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اردو سے پہلے لکھا ہوا ہے یہاں پہ گلشن، تو گلشن کا معنی ہے ویسے باغ، چمن، گلستان، اور یہاں پہ بک کا نام جو ہے وہ گلشن اردو ہے۔ یہاں پہ گلشن کا معنی پھولوں کا تختہ، پھولوں کا گلدستہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس سے نیچے لکھا ہوا ہے چھٹی جماعت کے لیے، یہ کلاس 6 کے لیے ہے۔ اس کے نیچے نیکسس لکھا ہوا ہے، یہ پبلشر کا نام ہے جو اس کو شائع کرتے ہیں۔ اس سے آگے دانیہ صدیقی، یہ شاعرہ کا نام ہے۔ شاعرہ سے مراد مصنف جس نے اس کتاب کو رائٹ کیا، لکھا۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پیج پہ آئیں گے تو یہ تعارف ہے، یعنی اردو نہ صرف ہماری قومی زبان ہے بلکہ صوبائی اور ریاستی روابط کا ایک اہم ستون بھی ہے۔ اردو کا شمار اقوام عالم کی منفرد زبانوں میں ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے موجودہ دور میں بچوں کی اس زبان سے دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کے نام پر بچوں کے سامنے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ظاہری نمود و نمائش پر تو بھرپور زور دیا جاتا ہے، لیکن باطنی طور پر اس میں شامل مواد کو طلباء کے رجحانات اور نصاب تعلیم کی ضروریات کے مطابق مرتب نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس پیج کی مکمل ریڈنگ کرنی ہے، اس کے تعارف کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا فرسٹ لیسن ہے وہ ہے باب 1 حمد۔ حمد نظم ہے اور یہ صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آپ آئیں گے تو یہ اوپر لکھا ہوا ہے حمد۔ باب 1 عنوان حمد۔ حمد کیا ہے؟ یہ نظم ہے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو نظم کا تعارف کرواتا چلوں۔ نظم تعارف: نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ نظم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ بحر اور قافیہ سے پابند بھی ہوتی ہے اور ان قیود سے آزاد بھی۔ اس میں مضامین کی وسعت ہوتی ہے۔ نظم زندگی کے کسی بھی موضوع پر کہی جا سکتی ہے۔ آگے حمد کی تعریف، یہ آپ کی ایکسرسائز میں مشق میں سوال بھی ہوگا جس کا آنسر پوچھا جائے گا آپ سے، تو آپ سٹارٹ سے ہی لیکچر کو، میری بات کو غور سے سنیں گے، الفاظ کے معنی کو، جیسے ہی میں یہ آپ کے سامنے اشعار پڑھوں گا اس کی تشریح کو جو ہے وہ آپ غور سے میرے لیکچر کو غور سے سنیں گے تو آپ کی تقریباً مکمل ایکسرسائز جو ہے وہ لیکچر کے دوران ہی جو ہے وہ حل ہو جائے گی اور آپ کو یاد کرنا بھی نہیں پڑے گا اور آپ کا یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی۔ اب لکھا ہوا ہے حمد۔ حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، حمد کہلاتی ہے۔ اس کے بعد نعت۔ نعت ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ کویسچن آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں؟ حمد اور نعت میں فرق بیان کریں۔ تو اگر آپ یہ دونوں ڈیفینیشن یاد کر لیں گے تو آپ اس کا تعارف بھی کروا سکیں گے، اس کے بارے میں بتا بھی سکیں گے اور اس میں فرق بھی جو ہے وہ بھی معلوم کر سکیں گے۔ اس کے بعد